الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پروردگار اور تمہارے آبا و اجداد پہلوں کا بھی پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم. فرعون کہنے لگا بے شک تمہارا رسول تمہارے پاس پیغام لانے والا جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے البتہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پروردگار ہے مشرق و مغرب کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم بات کو سمجھنے والے. قال لئن اتخذت الہا غیری. فرعون کہنے لگا البتہ اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور الہ بنایا، میرے سوا کسی کو رب مانا، لأجعلنک من المسجونین، البتہ میں کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے قیدی بنا لوں گا، جیل خانے میں بھیج دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں لے آیا تیرے پاس واضح دلیل، واضح کوئی چیز، تب بھی تو نہیں مانے گا. قال فأت به إن كنت من الصادقین. فرعون کہنے لگا اچھا اگر ہے تیرے پاس دلیل تو لے آ، پیش کر دلیل اگر تو سچوں میں سے ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، عصا کو پھینکا، پس وہ اچانک ایک بہت بڑا واضح اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو نکالا اپنے گریبان سے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، پس وہ اچانک سفید چمک رہا تھا. لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 33 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور فرعون کے پاس جب وہ پیغام لے کر گئے اور مقصد لے کر پہنچے، آگے سے فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ مکالمہ جو ان کا آپس میں ہوا اس میں اعتراض تھے۔ ایک اعتراض فرعون کا یہ تھا کہ ہم نے تجھے پرورش تیری کی، تجھے پالا بچپن کے اندر، تو کافی عرصہ ہمارے پاس رہا ہے، اور آج ہمیں ہی آ کے آنکھیں دکھاتا ہے، ہمیں ہی آ کر جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، یہ کیسی ناشکری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نے پالا ہے تو کون سا احسان کیا ہے؟ تو یہ پالنا بھی تو تیری اپنی وجہ سے ہی ہوا تھا، تو ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، بچوں کو قتل کروایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا تھا تو اللہ نے تیری پرورش میں مجھے بھیج دیا، تو یہ بھی تیرے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اعتراض کیا کہ تو نے ہمارا ایک قبطی بندہ مارا تھا، قتل کیا تھا، تو تجھ پر تو ہمارا یہ جو ہے وہ ایک جرم تو نے کیا ہے، تو یہ جرم باقی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا، قتل ہو گیا، لیکن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، بے خبری میں مر گیا تھا، ارادہ میرا ہرگز نہیں تھا مارنے کا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میرا ایک مکہ لگنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر جب یہ اعتراضات اس کے کام نہ چلا سکے، اس کا کام نہ بنا فرعون کا، آگے سے کہتا ہے چلو بتاؤ، جس کا پیغام لے کر آئے ہو، جس کی دعوت دیتے ہو، ما رب العالمین، وہ رب کون ہے، کیا ہے؟ اب دیکھیں، اس نے سوال کیا تھا کہ رب کیا ہے، کون ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر اور جگہ پہ سوال مذکور ہے، جواب بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب کون ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب یہ نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ بتلاتے کہ رب کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفتیں بیان کرنے لگ گئے کہ رب ہمارا وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کا بھی رب ہے۔ حالانکہ سوال کوئی بندہ کرے نا، میں پوچھوں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھوں بھئی آپ کون ہیں، تو آگے سے یہ کہنے لگ جائیں بھئی میرے اندر یہ بھی صفت ہے، میں بول سکتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں چل بھی سکتا ہوں، یہ کوئی جواب نہیں بنتا، بلکہ یہ بتائیں میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، یہ جواب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو صفات کا تذکرہ کیا، صفات کے صورت میں جواب دیا، یہ کیوں دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت
اور اللہ کی ماہیت کو کوئی جانتے ہی نہیں کہ اللہ کیسے ہیں، کون ہیں، کہاں ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ کی صفات کا علم قرآن میں موجود ہے کہ وہ رب ایسا ہے کہ وہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کو بھی پیدا کرنے والا ہے، نباتات اگانے والا ہے۔ یہ صفتیں اللہ کی، وہ کیسا ہے، کتنا ہے، اس کو کوئی جانتا، اور جو اس کے پیچھے پڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہنے لگ جائے کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، کیسے ہیں، جو اس کی تحقیق میں جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، بغیر ایمان کے چارہ کوئی نہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، کامیاب ہی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اللہ کی کیفیت اور ماہیت اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کے بعد جنت کے اندر دیدار نصیب ہوگا تو دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کیسے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب سوال کے مطابق نہیں دیا، بلکہ سوال یہ تھا کہ رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ یہ تو صفات ہیں اللہ کی۔ تو اب جس وقت حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا نا، تو فرعون آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد اپنے چمچوں کو کہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو، جو فرعون کو پتہ تھا کہ یہ میری بات میری ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کو کہتا ہے سن رہے ہو؟ میں نے پوچھا رب کون ہے؟ موسیٰ کہتا ہے آسمان و زمین کا رب ہے۔ اسے جواب ہی نہیں آتا۔ وہ اپنے ان ماننے والوں کو گمراہ کر رہا تھا نا فرعون، کہتا لمن حولہ الا تستمعون، سنتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے پھر آگے بڑھے، گھبرائے نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اللہ کا پیغام سنانے والے گھبراتے؟ جتنی مرضی طاقتیں آ جائیں، جتنی مرضی آگے سے جو ہے وہ طاقت آ جائے، بڑے بڑے حکمران کیوں نہ آ جائیں، تو اللہ کے پیغام پہنچانے والے، قرآن سنانے والے گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہنے لگے ربکم ورب آبائکم الاولین، پوچھتا ہے رب کون ہے؟ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، پہلوں کا بھی رب ہے۔ یہ اب دیکھیں، اس جواب نے فرعون کے دماغ پر ایسی چوٹ لگائی، آگے سے حواس باختہ ہوتا ہے، اس کے آگے سے سوال سننا کیا کرتا ہے، پاگل ہو چکا ہے اب۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا نا تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے، اس جواب دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جو فرعون اب کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اس فرعون سے پوچھو جب تو نہیں تھا تو اس وقت رب کون تھا؟ ہم اس کو مانتے ہیں جو تو نہیں تھا اس وقت بھی رب تھا، جب تمہارے پہلے نہیں تھے اس وقت بھی وہ رب تھا، اور جب تو نہیں ہوگا، مر جائے گا، تب بھی وہ رب ہوگا، وہ ہمارا رب ہے۔ تو آج کے مشرکین کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، آج کے قبر کے پجاریوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، قبر کی مٹی چاٹنے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ جب وہ قبر والا پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی تو کوئی مشکل کشا تھا نا، جب اللہ کے نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی تو کوئی مشکل کشا تھا نا، جب اللہ کے پیغمبر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی تو کوئی حاجت روا تھا، اس وقت بھی تو کوئی سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق تھا نا۔ یہی فرعون کو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، جب تو نہیں تھا تو اس وقت رب کون تھا؟ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایسا رب ہے کہ باقیوں پر موت آ جائے گی، اس پر موت اس کی صفت ہے نا، وہ خود کہتا ہے۔ کتنی مشہور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایسی آیت جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، پتہ ہے آپ کو کون سی آیت ہے وہ؟ آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ
اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی داتا و دستگیر، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، الا ہو مگر کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے۔ الحی وہ کون ہے؟ وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبیوں پر موت آئی ہے، ولیوں پر موت آئی ہے، اور موت آتی رہے گی، کیونکہ انسان موت سے پاک نہیں ہے۔ ایک قانون ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو پیدا نہیں ہوا اس نے نہیں مرنا۔ وہ پیدا نہیں ہوا اس نے نہیں مرنا، نبی پیدا ہوئے ہیں ان پر موت آئی ہے، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں، امام الانبیاء بھی موت سے بچ نہ سکے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی موت سے بچ نہیں سکے، ان پر بھی موت آئی، ان پر بھی موت آئی۔ یہ میرے پیغمبر کے بارے میں کہنا کہ ان پر موت آ گئی گستاخی نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی بہت بڑی عظمت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں موت کا لفظ بولتے ہیں گستاخ، یہ گستاخی نہیں ہے، نبیوں کو زندہ سمجھنا اب یہ گستاخی ہے۔ موت کا لفظ بولنا یہ کوئی گستاخی نہیں، قرآن نے بولا ہے، قرآن نے نبیوں پر موت کا لفظ بولا ہے۔ تیسرے پارے میں حضرت عزیر پر موت کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت کا لفظ ہے۔ زندہ ذات تو صرف اللہ کی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گی، اس پر کبھی موت نہیں آنی، باقی کوئی موت سے پاک نہیں ہے۔ نبیوں پر بھی موت آئی، بلکہ خود سچے عاشق، جن سے بڑا عاشق کوئی نہیں میرے پیغمبر کا، محب کوئی نہیں، بناوٹی عاشق نہیں، آج کل کے عاشق نہیں، ان جیسے نہیں، سچے عاشق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں جب میرے پیغمبر پہ موت آتی ہے؟ من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد ماتا۔ او لوگو، جو تم میں سے اللہ کے پیغمبر کو اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ سن لیں، سن لیں، فإن محمدًا قد ماتا، بے شک محمد الرسول اللہ پر موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ جو اللہ کو معبود مانتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جو وہ ایسی ذات ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت۔ فرمایا فرعون، وہ اس کی یہ صفت ہے، وہ پہلوں کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو جو کہتا ہے نا ربکم الاعلی، تو جب نہیں تھا تو تجھ سے پہلے کون رب تھا؟ اسی طرح آج جو لوگوں نے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھئے، انہیں بھی اللہ کی صفت کا ذکر کیجئے۔ جب یہ قبر والے نہیں تھے اس وقت کون تھا تمہارا مشکل کشا؟ اس وقت کون تھا حاجت روا؟ آج جو قبر والوں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ فرعون اعتراض، اور جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں نہ ہوتے وہ اعتراض ہی کرتے ہیں، وہ اعتراض در اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرعون مان نہیں رہا تھا، اصل وجہ اس کی کیا تھی؟ غرور، تکبر، مغروری، وہ ماننے نہیں دیتی تھی، اپنی بادشاہت، حکمرانی۔ وہ سوچتا تھا اگر میں نے مان لیا، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا، تو یہ جو سارا نظام ہے، یہ نوکر چاکر، یہ بادشاہت، یہ محلات، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔
لیکن یہ چیز اسے آڑے آتی تھی اور دین سے اس نے دور رکھا۔ دیکھیے سورۃ النمل کا حوالہ دیکھ لیجئے۔ اس لیے تکبر انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر جو ہے یہ بہت سخت بیماری ہے، جو نقصان دہ بیماری ہے۔ صفحہ نمبر 455، 3-4 ورق آگے، یہ جو ابھی ہم نے درس قرآن کا سبق کھولا ہوا ہے، 3-4 ورق آگے بس۔ صفحہ 455 سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 نکل گئی جی۔ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انکار کر دیا انہوں نے، انکار کر دیا نشانیوں کا، معجزوں کا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے، ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے معجزے دکھائے نا، نشانیاں دکھائیں، پتہ چل گیا تھا یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، پھر بھی انکار کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، بس دیکھیے میرے پیغمبر کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دیکھیں اب انکار کیوں کیا؟ انفسہم ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے، وعلوا اور تکبر کی وجہ سے۔ معجزوں کا انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو تکبر آڑے آ رہا تھا جو ایمان سے مانے تھے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوالوں کی اور اس کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھے۔ جس وقت کہا نا فرعون نے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ انوکھی انوکھی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، مجنون بن گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے۔ اب یہ حواس باختہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ دلائل پیش کر رہے ہیں، بڑی حکیمانہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرق ایک جاہل اور ایک عالم کے درمیان۔ جاہل غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ کوئی اسے دعوت دے رہا ہو نا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، جس طرح فرعون حضرت موسیٰ کو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ دیوانہ ہے، ایسی باتیں جاہل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، علم رکھنے والے تھے، اور یہ جواب حکیمانہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو ایسا ہے تو ایسا ہے، بلکہ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ رب کون ہے؟ جو مشرق و مغرب کا رب ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، خالق حقیقی۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو، اگر تم سمجھو اس بات کو، رب تو وہی ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ مشرق و مغرب کا رب ہے، فرعون سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ کہتا ہے کہ یہ تو لوگوں کو اپنی طرف کر لے گا، لوگ تو اس پر ایمان لے آئیں گے، میری ربوبیت اور میرا یہ سارا جاہ و جلال، شان و شوکت یہ ختم ہو جائے گی، میرا لوگوں پر جو دبدبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آگے سے پھر کیا کہتا ہے؟ لَإِنِ اتَّخَذْتَ، یہ آخری عربہ ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی عربہ نہیں۔ جب دیکھیں نا یہ مغرور لوگ اور یہ مجرمین کہ اب ایمان والے مان نہیں رہے، باز نہیں آ رہے، یہ تو پیغام سناتے جا رہے ہیں سناتے جا رہے ہیں، آخری ان کا جو حربہ ہوتا ہے نا وہ قتل کی دھمکی ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے بڑی یہ چالیں چلتے ہیں، لالچ بھی دیتے ہیں، چالیں بھی چلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آخری حربہ قتل کی دھمکی، قید،
کہنے لگے قال اولو قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور الہ اور کوئی رب مانا، کوئی اور معبود مانا، لا اجعلنک من المسجونین، تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا، اب کوئی اور الہ مانا نا، اب قیدی بنا دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے ہیں، پہلے تو ہر طرح سے نبی علیہ السلام کی دعوت روکی گئی، پھر نبی علیہ السلام موقع دیکھتے، رات کو جب سارے سو جاتے، باہر سے حج کے لیے قافلے آئے ہوتے، تو جہاں انہوں نے خیمے لگائے ہوتے، پڑاؤ لگائے ہوتے، وہاں پر جاتے نبی علیہ السلام، ہر خیمے والوں کو جا جا کر دعوت دیتے، او بھائی یہ مسئلہ، یہ جو پیغام ہے میں لے کر آیا ہوں، یہ کلمہ ہے، اس کو مان لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چھپ چھپ کر دعوت تو دی جا رہی ہے، اس کے باوجود جب مشرکین کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی حربہ نہیں چل رہا، کوئی چال نہیں چل رہی، کوئی تدبیر نہیں چل رہی، تو پھر کیا کیا؟ قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میرے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا۔ میرے پیغمبر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر سے وہ تدبیریں کر رہے ہیں میرے پیغمبر، آپ کے قتل کی تدبیریں ہیں، آپ کو مارنے کی تدبیریں ہیں، ادھر سے میرے پیغمبر آپ کا پروردگار میں اللہ تدبیریں کر رہا ہوں، واللہ خیر الماکرین، میرے پیغمبر وہ مارنے کی تدبیریں کرتے ہیں، میں اللہ بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں، لیکن بہتر تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ فرعون بھی اب مارنے کی تدبیر کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیریں کون کر رہا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا تھا میرے پیغمبر آپ جائیے فرعون کے پاس، انا معکم، انما، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں، اور ہم آپ کی باتیں سن بھی رہے ہیں، ہر وقت ہماری توجہ آپ کی طرف، اللہ بچا رہے ہیں۔ اب فرعون نے کہا میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انداز بدلا تبلیغ کا، پہلے عقلی دلیلیں دی نا کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے، اور اسی طرح وہ رب ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، عقلی دلیلیں دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نقل کی طرف بڑھے، دلیل وحی اور معجزے اور نشانیوں کی طرف آئے، انداز بدلا تبلیغ کا کہ فرعون تو قوم کو گمراہ کر رہا ہے، میں جو دلیل دیتا ہوں اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض پھینکتا ہے تاکہ یہ بات نہ مان لیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے پیش کرنے شروع کیے، تو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تیرے پاس واضح دلیل بھی لے کر آ جاؤں پھر بھی نہیں مانو گے، اگرچہ میں واضح دلیل لے آؤں؟ فرعون آگے سے کہتا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اگر تو لا سکتا ہے، سچوں میں سے ہے، واقعی تو سچ بول رہا ہے تو لے آ۔ فرعون یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اب بھی کوئی نشانی دکھائیں گے تو میں اس پر بھی اعتراض کر دوں گا، لوگوں کو ماننے نہیں دوں گا۔ لیکن اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانی دکھا رہے تھے وہ تو معجزہ تھا، پہلے تو زبان کے ذریعے تھی نا، اب اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نشانی اور معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ہم نے آپ کو جو یہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، اس کو ہم آپ جس وقت زمین پہ ڈالیں گے ہم اس لاٹھی کو سانپ بنا دیں گے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا، سورۃ طٰہٰ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، حوالہ دیکھ لیں جی، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16،
صفحہ نمبر 377، صفحہ 377 سورۃ طٰہٰ اور آیت نمبر 17۔ یہ لاٹھی جو ہے نا، لاٹھی یہ حضرت موسیٰ کے پاس رہتی تھی، اور لاٹھی سفر کے دوران اپنے پاس رکھنا یہ سنت انبیاء ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو بندہ اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، کتا آ گیا، کوئی ایسی سانپ وغیرہ آ گیا، زہریلی چیز، تو اس لیے سفر کے دوران بندہ باہر نکلے۔ جو دیہاتوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں مسجد کے اندر جانے کے لیے، مسجد فاصلے پر ہے تو اپنے گھر سے لاٹھی لے کر جائیں۔ ایک تو اپنی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کی سنت ہے اس پر عمل کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یہ انبیاء کے پاس لاٹھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس بھی لاٹھی تھی پہلے، جب نبوت ملی نا اس وقت یہ 7 معجزات بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ فرمایا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے لاٹھی ہے، اللہ کو تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس طرف لانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ہی عصای، یہ لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ کو پتہ تھا کیا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی توجہ بڑھا رہے تھے اللہ، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو میں نشانی دینے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ بالکل ادھر ہماری طرف آ جائے۔ کہنے لگے اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ لاٹھی ہے، کافی ہو جاتا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب لمبا کرنے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب لمبا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اور بھی کام لیتا ہوں۔ لمبا کیا جواب، کیوں کیا؟ کیونکہ جب محبوب اور محب کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، محبوب باتیں کر رہا ہو، محب کہتا ہے لمبی گفتگو ہوتی چلی جائے، بات لمبی ہو جائے۔ اللہ محبوب تھے، حضرت موسیٰ محب تھے۔ جب اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کہنے لگے میں یہ لاٹھی ہے، میں اس پر یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ جو محبوب باتیں کر رہا ہے باتیں لمبی ہو جائیں، باتیں کیا ہو جائیں؟ لمبی ہو جائیں، اس لیے جواب لمبا دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لاٹھی ہے، القیہا یا موسیٰ، ڈال دو اس کو زمین پر، ہے موسیٰ زمین پر اس کو پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ حضرت موسیٰ نے جب پھینکی تو وہ اللہ کی قدرت سے دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے کہا موسیٰ پکڑیے دوبارہ اس کو۔ اور موسیٰ کیوں پکڑتے ہی نہیں ہیں، بھاگے پیچھے۔ فرمایا ٹھہرو ٹھہرو موسیٰ، کہاں جاتے ہو؟ اس کو پکڑیے، اٹھائیے دوبارہ، وَلَا تَخَفْ، ڈریے نہیں۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، جو ڈر جائے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ الہ نہیں ہوا کرتا۔ جو ڈر جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے۔ انسان ہے نا، فطرت، طبیعت کے اندر خوف، پتہ جو نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا کہ میں نے اس لاٹھی کو دوبارہ پکڑنا ہے، یہ دوبارہ سانپ جو ہے یہ لاٹھی بن جائے گی، پتہ ہوتا تو پھر کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام گھبراتے نہ، اور نہیں پتہ تھا تو معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب
عالم الغیب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسے ہونے والے معاملات کا پتہ ہو. حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ڈر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، میرے پیغمبر اس کو پکڑیے، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. تو یہ تھا معجزہ جو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا. اور یاد رکھیے معجزہ اور جادو یہ ایک نہیں ہوتا. معجزہ اور جادو ایک فرق ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جادو بندے کرتے ہیں، جادو ٹونا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ پیش کیا تھا نا، مختصر بتلاؤں تو آگے سے فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے تھے. اس نے کہا یہ جادو، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بلا لو تم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزے اس لیے دیے تھا کیونکہ اس وقت جادوگروں کا جو ہے وہ دور تھا، مشہوری تھی، چرچا تھا. تو اللہ نے اسی کے مطابق معجزہ دیا. لیکن جادوگر جب جادو دکھانے آئے، انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینکی. یہ جو سانپ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنتی ہے یہ ساروں کو نکل جاتی ہے. ختم، جادو ختم. معجزہ باقی رہ گیا، جادو ختم ہو گیا. جادو ختم ہو جاتا ہے. قل جاء الحق وزہق الباطل. جب حق آ جاتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. جادو باطل تھا، معجزہ حق تھا. حق آیا، باطل مٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانی دکھائی. دوسری نشانی کون سی دکھائی؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ نکالا نا تو سورج سے زیادہ روشن تھا، چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے. دیکھنے والے دیکھتے آنکھیں خوش ہو جاتی. للناظرین. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. اب یہ معجزے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دکھلانے شروع کیے تاکہ لوگ مان جائیں. دیکھیں آگے فرعون پھر کیا معاملات کرتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق.